बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब, मैं हूँ सामा जमशेद। अदम कदा की तरफ से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आज हमारे मेहमान हैं जनाब वाहिद एजाज मीर, कश्मीर का बड़ा नाम शायर नक्काद। और आज हम अदम कदा के बाहर बैठे हैं। ज़रा रात का माहौल है इसमें। वाहिद एजाज मीर साहब के एजाज में आज हमारा मौजू है अदब और खुदा। वाहिद साहब, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, अब ये वाहिद भाई, जो हमारे यहाँ अदीबों में एक रविश पाई गई है कि ख़ास तौर पर जो थोड़ा मुताला जिनका ज़्यादा हो जाता है वो दीन से बेजार होते जाते हैं, और कई जगह फिर जो दीन से वाबस्ता लोग हैं उनकी दिलफिक्रियाँ भी होती हैं। तो आप अदब और खुदा को कैसे देखते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक हमें बात को सही समझने और फिर सही बयान करने की तौफीक अता फरमाए। सामा भाई, आपने सही कहा। जहाँ तक उर्दू अदब का ताल्लुक है उस पर हम बात में आएंगे। पहले अगर हम पूरी दुनिया के अदब को भी देखें तो पहली चीज़ ये है कि अदब कभी भी खुदा के वजूद का मुनकर नहीं रहा। ये हो सकता है कि तौहीद की शक्ल बिगड़ी हुई हो। हर समाज में, हर माशरे में अपने शौरी सतह के हिसाब से लोग खुदा को मानते रहे। जो जो तौहीद की शक्ल बिगड़ती गई, नए पैगंबर आते गए ताकि तौहीद की वाज़ेह शक्ल सामने आ सके। लिटरेचर में आए, अदब में आए, तो चाहे वो किसी भी ज़ुबान का अदब हो, क्लासिक में हो, मॉडर्न हो, अदब खुदा के वजूद का कहीं भी मुनकर नहीं रहा। हाँ, अदब में जो राइटर है उसका रवैया खुदा के साथ क्या है, देखने वाली चीज़ ये है। मसलन आप उर्दू अदब को देखें तो ये बड़ी से अफसोसनाक बात है कि खुदा के साथ उर्दू अदब में शायर ख़ास तौर पे खुदा के साथ जुगतबाजी करते नज़र आते, तमस्खर उड़ाते नज़र आते हैं। तो किसी सतह पे तो वो बिल्कुल उस अपने दोस्त यार की तरह ट्रीट करते नज़र आते हैं। तो ये एक बुरा रवैया है। अदब में खुदा को खुदा होना चाहिए, इंसान को इंसान होना चाहिए। और जिस सतह पे इंसान और खुदा आमने सामने आते हैं, असल में तो खुदा वही है जो आपके बातन से गुफ्तगू करता है। आपकी अपने आप से गुफ्तगू असल में खुदा ही से गुफ्तगू। तो अगर आप अपने आप के साथ तहजीब याफ्ता गुफ्तगू करते हैं तो इसका मतलब है आपका खुदा भी तहजीब याफ्ता। अगर आप अपने आप के साथ लुचर गुफ्तगू करते हैं, अपने बातन में आप लुचर हैं, तो आपका खुदा भी वैसा ही। इसीलिए एक बहुत मुश्किल बात है जिसको मैं शायद बयान कर सकूं कि किसी शख्स ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि खुदा का खालिक कौन है? तो आपने फरमाया तुमने अपना खुदा खल्क किया। अब ये बज़ाहिर बड़ी अजीब बात नजर आती है, लेकिन ये ऐन फितरी बात है कि जैसी इंसान की फितरत है, इंसान अपना वैसा खुदा तख्लीक कर लेता है। आपने एक बहुत मशहूर बात सुनी होगी, कोई रवायत है कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में कोई औरत थी जो कह रही थी कि अल्लाह, अगर तू मेरे पास हो तो मैं तेरी कंघी करूं, तेरी जुएं निकालूं, तुझे ये करूं। तो पैगंबर पास से गुजरे, उन्होंने कहा कि औरत तो क्यों गुस्ताखी कर रही है खुदा की शान में? खुदा ऐसा नहीं है कि उसकी जुएं निकाली जाएं, उसकी कंघी की जाए। वो औरत बेचारी खामोश हो गई। तो जब पैगंबर की खुदा से, मूसा चूंकि कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से गुफ्तगू करते, तो जब खुदा से मुलाकात हुई तो खुदा ने नाराजगी का इजहार फरमाया कि एक इंतहाई मेरे मासूम बंदे से, जो इंतहाई मासूमियत से मुझसे बात कर रहा था, तुमने उसे क्यों मना किया? उसके लिए मैं वैसा ही था जैसा वो महसूस करता था। अब जब हम अदब के अंदर आते हैं तो हम देखते हैं कि उर्दू शायरी में जिन लोगों ने खुदा का खास तौर पे मजाक उड़ाया, तमस्कर किया, ये में से मेरा थीसिस भी है, आप इसको देखें। उन लोगों की शायरी बेबरकत हो गई, मर गए, खत्म हो गए। मसलन मैं आपको मिसाल के लिए अपने ही एक दो शेर पेश करता हूँ कि शायद आपने सुने भी होते कि एक दूजे पे आसरा करेंगे, वाह वाह, एक दूजे पे आसरा करेंगे। हम सफर दर बदर रहा करेंगे, वाह वाह। छोड़ देंगे ये साइंसी दुनिया, खुद से टेक्नोलॉजी जुदा करेंगे, वाह कोहसारों की ऊंची गारों में खामोशी से मुकालमा करेंगे, इतना सोचेंगे अपने बारे में, खुद को इंसान से खुदा करें। अदब अगर खुदा का इनकारी भी होता है तो वो इंसान ही को खुदा बना देता है, खुदा का वो फिर भी मुनकर नहीं होता। अब ये आपका रवैया है कि आप खुदा को किस नजर से देखते हैं, कैसा अपना खुदा तख्लीक करते हैं,
اور اس سے آپ کیسی گفتگو؟ اچھا واحد بھائی کچھ اور شعراء کے کچھ اور ادبی حوالے دیں، مثلاً شعراء نے ایسے خدا سے جہاں مثلاً جیسے غالب کا یہاں ہم شعر وہ بیان کر دیتے ہیں کہ گو میں رہا رہی نہ ستم ہائے روزگار لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. تو اس طرح مختلف شعراء نے مختلف ادباء نے خدا سے جب مکالمہ کیا ہے تو وہ کس طرح اس طرح بس غالب ہی پہ آپ نے بات شروع کر دی. جی تو بڑا مشہور ہے غالب کا کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، واہ واہ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. اب انسان میں جو پہلے بھی جو میں بات کر رہا تھا، انسان کبھی بھی اپنے وجود اور خدا کے وجود کا منکر ہو ہی نہیں سکا. ہاں اسے یہ علوین ضرور ہو سکتا ہے، اسے یہ گمان ضرور ہو سکتا ہے کہ شاید میں جس خدا کی بات کر رہا ہوں وہ تو میں خود ہی ہوں. یہ صرف واحد انسان وہ مخلوق ہے جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، باقی کسی مخلوق میں سے کسی نے بھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. تو زیادہ ترجیح ہمارے شاعروں کا جو رویہ ہے شاعر کو خدا کے ساتھ، مثلا جون صاحب کا شعر دیکھیں، یہ ایک فلسفی کا خدا ہے. اور وہ فلسفی کون ہے؟ حضرت جون ایلیا خود ہیں کہ اے خدا جو کہیں نہیں موجود، کیا لکھا ہے ہماری قسمت. بظاہر اس شعر میں خدا کا انکار ہے، لیکن جتنی اس میں شدت ہے کہ وہ خود بتا رہی ہے کہ جب کہ تو ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آ رہا، یہ کیا لکھا ہے ہماری قسمت تھی. تو فلسفی کا خدا یہ ہے. تو جو اردو ادب میں آپ کو فلسفی شاید نظر آئیں گے، ادھر اقبال اور غالب اور فیض اور جون صاحب تک، جو شاعر فلسفک ہے، جس کے کوئی نظریہ حیات ہے، کوئی نظریہ ہے، کوئی فلسفی ہے، وہ خدا سے ضرور اس کا تمسک ہوگا، وہ خدا سے ضرور ٹچ ہوگا، مکالمہ کرے گا، ضرور مکالمہ کرے گا. اور اسی مکالمے میں اس شاعر کی سطح سامنے آئے گی. یہاں میں وہ شکوہ جواب شکوہ اقبال کی تو میں اس لیے مثال نہیں دینا چاہ رہا تھا کہ اقبال کو تو آپ بسم اللہ سے لے کے ون ناس تک، اقبال سارے کا سارا خدا سے بات ہے یا مسلمان سے بات ہے. اقبال کی اور کسی سے تو بات ہی نہیں. تو اقبال کا خدا کتنا بڑا خدا ہے، وہ اتنا بڑا خدا ہے کہ اقبال اس کے سامنے، خدا کے سامنے اپنے آپ کو اتنا بڑا کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ کہیں یہ کوپر تو نہیں کر رہے صحیح کہ اس کی مشیت پہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے، اس کے ڈیسیجنز پہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے کہ کیا تھا، ہم نے دشتے دل مت دوڑا دیے گھوڑے، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اور پھر اتنا بڑا خدا، اس فلسفی کا خدا، مومن فلسفی کا خدا، یہ جب جواب دیتا ہے تو وہ جواب بھی اتنا ہی بڑا. چے تو ابا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم پار ہوئے تارک قرآن ہوگا. یہ خدا بول رہا ہے. تو خدا بولتا ہے، لیکن جو فلسفی کا خدا بولتا ہے وہ اور ہے، جو رند کا خدا بولتا ہے وہ اور ہے. رند بخشے گئے قیامت میں، تو رند کا خدا اور ہے. ایک عام ذہنی سطح کے شاعر کا یا رائٹر کا خدا اور ہے. تو اردو ادب میں یہ جو ہماری ایکسیپشنز ہیں جو بڑے ہیں، ان میں آپ کو خدا کی تضحیق یا تمسخر نظر نہیں آئے گا. مثلا پھر جو ان کا شعر یاد آیا، کیا تھا حاصلے کون ہے یہ جہان خراب، یہی ممکن تھا اتنی. ایک طرف سے خدا کی تبلیغ پر اعتراض ہو رہا ہے کہ یہ اتنی اجلت میں جو آپ نے جان بنا دیا یہ کسی کام کا نہیں، لیکن شعر میں خدا کا اقرار موجود ہے کہ بنایا تو نہیں. تو یہ خدا کے ساتھ انسان کا ایسا رشتہ ہے کہ سم ٹائم ہی از فرینڈ، سم ٹائم ہی از ماسٹر، سم ٹائم ہی از مدر. وہ خدا بہت ساری حیتیں تبدیل کرتا ہے اور خدا کر سکتا ہے، خدا قادر ہے. خدا کے ساتھ انسان کا رشتہ ایسا ہی ہے. لیکن دوست سے لے کے، باپ سے لے کے استاد تک، خدا جو بھی شکل اختیار کرے، آپ کو اس کا تمسخر اڑانے کا حق نہیں. ٹھیک ہے، اس کا انکار کا خاص طور پر انکار کا تو میں سمجھتا ہوں کوئی کر ہی نہیں سکتا. مثلا جو ہم نے انکار والے شعر پیش کیے ان میں بھی اس کی توحید کا اقرار موجود ہے. جب بھائی تھوڑی سی حساس مثلا ایک وہ دل نہیں کر رہا تھا کہ لے کر آئے بات، لیکن یہ جب وہ یہ مارکسزم کی ایک لہر چلی
تو اس وقت دیکھا میں نے کہ کچھ ادیب جو ہیں وہ بالکل ترقی پسند ہاں۔ ادیبوں نے ہمیں جو خدا کے انکار میں کرتے نظر آتے ہیں، جی کیوں؟ جی وہ انسان کے اوپر ہونے والے مظالم، استحصال، ان سب کے جواب میں ایسا ریئیکشن ہے کہ اب میں خود اس معاملے کو کیتا ہوں۔ کمیونزم، اشتراکیت، یہ انسان کا بنایا ہوا ایک بہترین نظام تھا۔ میں اور آپ ابھی اگر اپنے اس گلی محلے، اس اپنے علاقے کے لیے ایک اچھا نظام ڈیوائز کرنا چاہیں، ترتیب دینا چاہیں انسانی سطح پہ، کوئی بھی آسمانی ہدایت لیے بغیر، تو جتنا ہم اچھا سوچ سکتے ہیں انسانوں کے لیے، انسانوں کے نظام کے لیے، اشتراکیت اور کمیونزم وہ نظام ہے جس میں سب سے بنیادی چیز ہے کہ مساوات۔ یہ الگ بات ہے کہ اشتراکیت کی، کمیونزم کی جو مساوات ہے، اصل میں وہ مساوات پاسبل نہیں ہے، چونکہ اس میں وہ ڈیوائن ہدایت کے بغیر ہے، اس میں کیلکولیشن اس کا۔ بہت اچھی بات کی، بہت اچھی ہے۔ اچھا، بہت شکریہ واحد بھائی، کوئی آخری بات کہنا چاہیں اس حوالے سے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ادب حوصلے کا باعث ہونا چاہیے، ایمان کا باعث ہونا چاہیے، زندگی کا باعث ہونا چاہیے، نہ کہ اداسی کا، بیماری کا، نفسیاتی مرض کا۔ میں کسی بھی ایسے پیس آف لٹریچر کو کبھی پڑھنا بھی پسند نہیں کرتا، نہ کبھی ریکمینڈ کرتا ہوں پڑھنے کے لیے، جس کو پڑھ کے آپ کے اندر شدید اداسی پھیلے، دکھ پھیلے، آپ کی ہمت جو آپ دے جائے، آپ کو اپنے ارد گرد کی چیزیں ناقابل اصلاح لگنا شروع ہو جائیں، تو خاص طور پہ اردو ادب میں ضرورت یہ ہے، جتنا ایز اے نیشن بحیثیت قوم ہم پہ جتنا ڈپریشن ہے، جتنا مایوسی طاری ہے، اور جتنا ہم پہ جبر ہے، تو میں سمجھتا ہوں ادب کا رویہ صحت مند ہونا چاہیے، ادب صحت مند ہونا چاہیے، بہت شکریہ واحد اور بھائی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ادیب صحت مند ہے۔ مثلاً وہ ایک بہت روایتی شعر ہے، اب اس کو بہت ہی روایتی شعروں کی صف میں گنا جاتا ہے، لیکن وہ شعر ہے کہ حکم ہے سچ بھی کرینے سے کہا جائے ندیم، واہ، حکم ہے سچ بھی کرینے سے کہا جائے ندیم، زخم کو زخم نہیں پھول بتایا جا۔ تو ہمارے جو ترقی پسند ادب ہے، انہوں نے جاگیرداری، سرمایہ داری اور جبر کے خلاف خدا کو ایک طرف رکھ کے خود اپنی تقدیر تبدیل کرنے کا سوچا۔ یہ انسانی رویہ ہے، اصل میں خدا کا انکار وہاں بھی۔ شکریہ، بہت شکریہ واحد بھائی، ناظرین بہت شکریہ۔ ہم عدم قدا پہ یہاں مختلف پروگرام مختلف موضوعات کے تحت لے کر آتے ہیں۔ عدم ہی کے شعر ہے، اس کی آپ کو تائید اور تصحیح کرنا کہ وہ ہے ایک آگہی میں ایک خلا موجود ہے، اس کا مطلب ہے، خدا موجود میں آخری آپ کو تبرکن ایک شعر سنا رہا ہوں، تو شعر سنا رہا اس کا مطلب ہے خدا موجود ہے۔ جی جی، ہوں کہ بے یقینی کی دیمک ہے دل کو لگی، واہ واہ واہ، بے یقینی کی دیمک ہے دل کو لگی، التجا کیا کرے اور خدا کیا کرے، ایک آنسو ہتھیلی پہ گرتا نہیں، سو دعا کیا کرے اور خدا کیا کرے۔ واہ واہ، ہم نے طوفان کو گھر کا رستہ دیا، اپنی کشتی میں خود چھید ہم نے کیا، اور اب چیختے ہیں خدا نہ خدا، نہ خدا کیا کرے اور خدا کیا کرے۔ واہ واہ واحد بھائی، آپ کی غزل بار بار سنی، لطف آیا۔ تم کا ایک آخری شعر سے اختتام کرتے ہیں کہ حد ادراک تک آیات حق ہے، حد ادراک سے آگے خدا۔ ناظرین، نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ ظاہر نہ واحد بھائی کو